اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأما الذین شقوا فی علمہ تعالی ففی النار لهم فیہا زفیر صوت شدید وشہیق صوت ضعیف خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض ای مدت دوامہما فی الدنیا إلا غير ما شاء ربك من الزيادة على مدتهما مما لا منتهى له والمعنى خالدين فيها أبدا إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا بفتح السين وزمها ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا غير ما شاء ربك كما تقدم ودل عليه فيهم قوله عطاء غير مجزوز مقطوع وما تقدم من التعويل هو الذي ظهر لي وهو خال عن التكلف والله عالم بمراده فلا تك يا محمد في مرية شك مما يعبد هؤلاء من الأصنام إنا نعذبهم كما عذبنا من قبلهم وهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم أي كعبادتهم من قبل وقد عذبناهم وإنا لموفوهم مثلهم نصيبهم حظهم من العذاب غير منقوص أي تاما. لغات دیکھیے. شقو فعل ماضی سے جمع مذکر غائب، سمع سے ہے شقیہ یشقا، شقاءً و شقن، اس کے معنی بد نصیب ہونا، بدحال ہونا. آگے ہے زفیر، باہر آنے والی سانس، وہ سانس جو اندر کھینچ کر چھوڑی جائے. شہیق، بھیانک آواز، اندر جانے والا سانس. فعال صیغہ مبالغہ ہے، خوب کر ڈالنے والا. سعیدو باب فتح یفتح سے. سعد یسعد سعدن و سعودن، خوش نصیب ہونا، خوشحال ہونا. مجزوز یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، نصر ینصر سے. جز یجز جزن، توڑنا کاٹنا. آگے ہے لموفوہم، موفون اصل میں موفیون. یا پر ضمہ ثقیل ہے اس لیے فا کو، یا پر ضمہ ثقیل ہے اس لیے وہ ضمہ فا کو دے دیا اس کی حرکت یعنی کسرہ دور کرنے کے بعد. ابھی یا واو کے درمیان اجتماع ساکنین ہوا، یا کو گرا دیا، موفونہ ہو گیا. اور نون اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے. یہ باب تفعیل سے ہے، اس کے معنی پورا حصہ دینا. نصیب اس کے معنی حصہ، جمع انصبا. منقوص یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، نصر سے. نقص ینقص نقصا و نقصانا، کم کرنا، گھٹانا. ترجمہ دیکھیے.
بہرحال وہ لوگ جو بد نصیب ہوئے اللہ تعالیٰ کے علم میں تو وہ جہنم میں ہوں گے، اور ان لوگوں کے لیے اس جہنم میں زفیر یعنی سخت آواز ہوگی اور شہیق یعنی ہلکی آواز ہوگی۔ اس جہنم میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان و زمین باقی رہے، یعنی آسمان و زمین کی دنیا میں باقی رہنے کی مدت تک، علاوہ اس زیادتی کے جو تیرا پروردگار چاہے گا، غیر متناہی مدت پر اضافہ کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک تیرا پروردگار کر ڈالتا ہے اس کام کو جس کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ بہرحال وہ لوگ جو خوش نصیب ہوئے سین کے فتح کے ساتھ، سعیدو کے سین کے فتح کے ساتھ اور اس کے ضمے کے ساتھ یعنی سعیدو، تو وہ جنت میں ہوں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان و زمین باقی رہے، اس زیادتی کے علاوہ جو تیرا پروردگار چاہے، جیسا کہ ماں قبل میں آ چکا ہے۔ اور اس پر یعنی خلود محبت پر ان کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ قول عطاء غیر مجزوز دلالت کر رہا ہے، غیر مقطوع، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، وہ ایسی عطا ہوگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی۔ اور جو تعویل ما قبل میں گزر گئی ہے وہ وہی ہے جو میرے سامنے درست ظاہر ہوئی ہے، اور یہ تکلف سے بھی خالی ہے، اللہ عالم بمرادہ۔ لہذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان معبودوں کے باطل ہونے کے سلسلے میں آپ شک میں نہ پڑیے جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، یعنی بت وغیرہ کی۔ ہم ان کو عذاب دیں گے جیسا کہ ہم نے ان سے پہلے والوں کو عذاب دیا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے۔ نہیں وہ لوگ عبادت کرتے ہیں بتوں کی مگر اسی طرح جس طریقے سے ان کے آباء و اجداد بتوں کی عبادت کرتے تھے ان سے پہلے، اور ہم نے ان کو عذاب دیا، اور بے شک ہم انہی کے مانند ان کا پورا پورا حصہ عذاب کا دیں گے، غیر منقوص کہ جس میں کمی نہ کی جائے گی، یعنی مکمل، تامن مکمل، پورا پورا۔ ماں قبل کی آیت میں اہل محشر کا دو قسموں میں منقسم ہونا بطور اجمال بیان کیا گیا تھا۔ اگلی آیت میں اسی اجمال کی تفصیل ہے، چنانچہ فرمایا جا رہا ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي عِلْمِهِ تَعَالَى فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ صوت شدید و شہیق صوت ضعیف۔ پس بہرحال جو لوگ بد نصیب ہوں گے اللہ کے علم میں تو وہ دوزخ میں ہوں گے، اور اس دوزخ میں ان کی آواز ہوگی گدھے جیسی، بہت تیز اور شدید آواز ہوگی، اور ہلکی اور خفیف آواز ہوگی گدھے جیسی۔ گدھے کی آواز کو زفیر اور شہیق کہتے ہیں۔ فرق دونوں میں اتنا ہے کہ زفیر شروع آواز کو کہتے ہیں جو سخت اور شدید ہوتی ہے، اور شہیق پچھلی آواز کو کہتے ہیں جو ہلکی اور خفیف ہوتی ہے۔ اور بقول بعض زفیر گدھے کی آواز کو کہتے ہیں اور شہیق خچر کی آواز کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ شدت کرب و غم میں اور شدت رنج و علم میں اشقیاء کی حالت جہنم میں یہ ہوگی کہ گدھوں کی طرح چیخیں گے اور چنگھاڑیں گے، اس طرح کہ ان کی آواز کبھی زفیر ہوگی اور کبھی شہیق ہوگی۔ اور فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا کے بعد مفسر علام نے فی علمہ تعالی ذکر فرمایا، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شقاوت سے یہاں پر وہ شقاوت مراد ہے جو اللہ کے علم میں شقاوت ہو،
اور اللہ کے علم میں وہ شخص شقی ہو، اور وہ شخص ہوگا جس کی موت کفر پر ہوئی ہو۔ ظاہر ہے کہ ایسی موت کا علم تو اللہ ہی کو ہوگا، اس لیے مفسر علام نے فی علم ہی کا اضافہ فرمایا۔ فقط دنیا کے اعتبار سے ظاہری شقاوت مراد نہیں، کیونکہ ظاہری شقی آدمی بسا اوقات ایمان پر مرتا ہے، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے، لہذا اس کے لیے یہ وعید نہیں ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض اے مدت دوامہما فی الدنیا۔ یہاں پر مدت دوامہما مقدر لا کر مفسر علام نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ ما دامت میں ما مصدریہ ظرفیہ ہے اور دامت تامہ ہے بقیہ کے معنی میں۔ اے مدت بقائہما، مدت بقائہما یعنی آسمان و زمین کے باقی رہنے کی مدت تک۔ اور آگے فی دنیا مقدر لا کر اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ سماوات و ارض سے مراد دنیا کے سماوات و ارض ہیں۔ مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ جس مدت تک دنیا میں آسمان و زمین باقی رہیں گی، اتنی ہی مدت تک اشقیاء دوزخ میں اور سودا جنت میں رہیں گے، مگر جتنا مزید چاہے تیرا رب۔ تو اس مدت کے بعد بھی تیرا رب اس کو اشقیاء کو جنت میں، سودا کو جنت میں اور اشقیاء کو جہنم میں رکھے گا، اور وہ مدت جو بڑھائے گا وہ اسی کو معلوم ہے۔ اور یہاں پر ما دامت السماوات والارض سے دوام کا معنی مراد ہے، کیونکہ عرب کا محاورہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کا دوام بیان کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں ما دامت السماوات والارض، یعنی زمین و آسمان کے باقی رہنے تک یہ چیز باقی رہے گی، یعنی ہمیشہ باقی رہے گی۔ کیونکہ جب ہم طویل سے طویل زمانہ کا تصور کرتے ہیں تو اپنے ماحول اور ذہنیت کے اعتبار سے بڑی مدت یہی خیال میں آتی ہے، اس سے آگے ہماری رسائی نہیں ہے، بلکہ ہمارے تصور سے بالا تر ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں پر آخرت کا آسمان و زمین مراد ہے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اور آخرت کے آسمان و زمین کے لیے ظاہر ہے کبھی فنا نہیں ہے۔ جنت کی طرح اس کے آسمان و زمین بھی ہمیشہ رہیں گے۔ تو اب مطلب یہ ہوا کہ اشقیاء دوزخ میں اور سودا جنت میں اس وقت تک رہیں گے جب تک کہ آخرت کی زمین و آسمان باقی رہیں گے، یعنی ہمیشہ، مگر جو چاہے تیرا رب تو موقوف کر دے اور ہمیشہ نہ رہنے دے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جنتیوں اور دوزخیوں کا خلود بھی اسی کی مشیت و اختیار سے ہے، لیکن وہ چاہ چکا ہے کہ کفار و مشرکین کا عذاب اور اہل جنت کا ثواب کبھی موقوف نہ ہوگا، جیسا کہ فرمایا گیا وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ۔ چنانچہ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ إِلَّا غَيْرَ مَا شَاءَ رَبُّكَ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَى مُدَّتِهِمَا مما لا منتہا لہو والمعنی خالدین فیہا ابدا، مگر یہ کہ ان دونوں چیزوں کی مدت پر جتنی غیر متناہی مدت کو بڑھانا چاہے تیرا رب۔ یہاں پر الا برائے استثناء نہیں ہے بلکہ غیرہ کے معنی میں ہے، اس لیے مفسر علام نے الا کی تفسیر غیرہ سے فرمائی۔ اور من الزیادت ما شاء میں جو ما ہے اسی کا بیان ہے یہ، ای من الزیادت التي لا آخر لها، مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگے فرمایا گیا
ان ربک فعال لما یرید، کہ تیرا رب جو چاہتا ہے کر ڈالتا ہے، یعنی اس کے ارادہ و مشیت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس آیت کریمہ سے دراصل ایک شبہ کو دور کرنا مقصود ہے۔ شبہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا الا ما شاء ربک، اس میں مشیت کا ذکر ہے، اور مشیت کا معاملہ یہ ہے کہ کبھی وجود میں آتا ہے اور کبھی نہیں، تو اس لحاظ سے مشیت میں کبھی تخلف بھی ہو سکتا ہے، تو خلود کفار نہ بھی ہو سکتا ہے، لہذا کفار کا خلود فی النار ہونا ثابت نہ ہوگا۔ تو جواب دیا گیا کہ ان ربک فعال لما یرید، کہ تیرا رب جو چاہتا ہے کر ڈالتا ہے۔ تو چونکہ اللہ جب بھی ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو ضرور اس کا وقوع ہو جاتا ہے، اور کافروں کے خلود فی النار ہونے کو وہ چاہ چکا ہے اور اس کا ارادہ کر چکا ہے، جیسا کہ دوسرے نصوص سے ثابت ہے۔ تو اب کافروں کے خلود فی النار ہونے کے سلسلے میں اللہ کی مشیت میں تخلف نہ ہوگا، اس طرح کفار کا خلود فی النار ہونا ثابت ہو جائے گا۔ اس لیے سلف و خلف کا اجماعی عقیدہ ہے کہ کفار ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، اور جنت کی طرح دوزخ بھی کبھی فنا نہ ہوگی۔ اور بعض لوگوں نے جو یہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی وعید میں کبھی کبھی تخلف ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں وعید سے مومن عاصی کی وعید مراد ہے کہ جس میں تخلف ہوتا ہے، برخلاف وعید کفار کے کہ اس میں تخلف کا کوئی سوال ہی نہیں۔ آگے دیکھیے، آگے فرمایا جا رہا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا بِفَتْحِ السِّينِ وَضَمِّهَا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا غَيْرَ مَا شَاءَ رَبُّكَ كَمَا تَقَدَّمَ، اور بہرحال اہل سعادت لوگ تو وہ جنت میں ہوں گے جس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین باقی رہے گی، مگر یہ کہ ان دونوں چیزوں کی مدت پر جتنی غیر متناہی مدت کو تیرا رب بڑھانا چاہے، جیسا کہ ما قبل میں آ چکا ہے۔ دیکھو، ما قبل میں اہل شقاوت کا بیان تھا اور یہاں سے اہل سعادت کا بیان ہے۔ پہلے شقاوت اور سعادت کو سمجھیے۔ شقاوت کا معنی ہے بدبختی، گمراہی، سعادت کا معنی ہے خوش نصیبی اور ہدایت۔ شقاوت کی علامت 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 قساوت قلب، یعنی دل کا سخت ہو جانا۔ نمبر 2 جمود العین، یعنی آنکھ سے کبھی آنسو نہ گرنا، اللہ کے لیے کبھی نہ رونا۔ نمبر 3 رغبت فی الدنیا، دنیا ہی کو اپنے لیے سب کچھ سمجھنا۔ نمبر 4 طول العملی، بڑی بڑی پلاننگ۔ نمبر 5 قلت حیا، یعنی بے شرمی۔ اسی طرح سعادت کی علامت بھی 5 ہیں۔ لین القلب، دل کا نرم ہونا۔ نمبر 2 کثرت البکا، کثرت سے اللہ کے لیے رونا۔ نمبر 3 الزہد فی الدنیا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا۔ نمبر 4 قصر العمل، کی امیدیں چھوٹی رکھنا، پلاننگ چھوٹی رکھنا۔ اور نمبر 5 کثرت الحیا، الحیا شعبۃ من الایمان، یعنی زیادہ سے زیادہ اس کے اندر حیا اور شرم ہو۔ بہرحال یہ جو فرمایا گیا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، یہ فَأَمَّا الَّذِينَ شقو کے مقابل ہے، اور اس آیت کریمہ میں محسنات بدیعیہ میں سے الجمع والتفریق والتقسیم پائی جا رہی ہے۔ چنانچہ قول باری تعالی جو ما قبل میں آیا ہے یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ، اس میں جمع ہے۔
کہ اس فرمان نے اہل شقاوت اور اہل سعادت دونوں کو اپنے اندر جمع کر لیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فمنہم شقی و سعید، اس میں تفریق ہے۔ اور اما الذین شقوا فاما الذین شقوا الی آخر الآیہ واما الذین سعیدوا الی آخر الآیہ، اس میں تقسیم ہے۔ اور یہ جو فرمایا بفتح السین و ضمہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سعیدو میں سین کا فتحہ یعنی سعیدو اور سین کا ضمہ یعنی سعیدو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں اللہ کی طرف سے سعادت کا فیصلہ ہو گیا کہ وہ ایمان پر مریں گے تو ہمیشہ کے لیے جنت میں ہوں گے، اسی طرح جن لوگوں کے بارے میں شقاوت کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو گیا کہ وہ کفر پر مریں گے تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوں گے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وَدَلَّ عَلَيْهِ فِيهِمْ قَوْلُهُ عَطَاءً غَيْرَ مَجْزُوزٍ مقطوع، اور اس پر ان لوگوں کے بارے میں اللہ کا قول عطاءً غیر مجزوز دلالت کر رہا ہے۔ یہاں پر سے دل علیہ، یہاں پر جو فرمایا گیا دل علیہ، ہاں ضمیر خلود کی طرف راجع ہے، خلود معبد کی طرف، اے علی الخلود المعبد، اور فیہم سودا کی طرف راجع ضمیر اے سودا، دل علیہ اے علی الخلود المعبد، اور فیہم اے سودا، اور عطاءً یہ مفعول مطلق واقع ہے فعل محذوف کا، اے آتاہم اللہ ذالک عطاءً، یعنی یہ اللہ کی ایسی عطا ہوگی جو کبھی ختم ہونے والی نہ ہوگی، بلکہ وہ عطائے دائمی ہوگی جو کبھی زائل نہ ہوگی۔ معلوم ہوا کہ جنتیوں کا خلود کبھی منقطع نہ ہوگا۔ اور یہ آیت سودا کے متعلق ہے، اور اس سے پہلے جو فرمایا گیا الا ما شاء ربک، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی مشیت کو بیان فرمایا ہے۔ اور اس آیت میں یعنی عطاءً غیر مجزوز میں یہ بتلایا ہے کہ جنتیوں کا جنت میں رہنا اللہ کی عطا سے ہے جو ہمیشہ جاری رہے گی۔ اور گزشتہ آیت میں اشقیاء کے متعلق بیان تھا، اور اس آیت میں سودا کے متعلق بیان ہے۔ آگے ہے وما تقدم من التاویل هو الذی ظہر لی وهو خال عن التکلف واللہ اعلم بمرادہ، اور ما قبل والی تعویل میرے نزدیک مختار اور پسندیدہ ظاہر ہوئی جو تکلف سے خالی ہے، کیونکہ اس صورت میں تعویل کی ضرورت نہیں ہے، باقی صورتیں یا تو غلط ہیں یا تعویل کی اس میں ضرورت ہے، باقی واللہ عالم بمرادہ۔ یعنی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تقریباً 20 صورتیں ہیں، 20 اقوال بتائی جاتی ہیں، ان سب میں صرف یہی صورت مجھے اچھی معلوم ہوئی کہ الا یہاں پر غیرہ کے معنی میں، جیسا کہ ما قبل میں بیان ہو چکا۔ آگے فرمایا گیا فلا تکو یا محمد فی مریۃ شک مما یعبد ہؤلاء من الاصنام انا نعذبهم کما عذبنا من قبلهم وہذا تسلیۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان بتوں کے باطل ہونے کے بارے میں شک میں نہ پڑیں جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، ہم ان کفار کو اسی طرح عذاب دیں گے جیسا کہ ہم نے ان سے پہلے والوں کو عذاب دیا۔ لہٰذا جو لوگ ان بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں وہ اشقیاء کے صف میں ہوں گے، اور جو لوگ ان کو چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کریں گے وہ سودا میں شمار ہوں گے۔ ما قبل کے واقعات و قصص میں دوسری امت یعنی ماضیہ کے مخالفین کو بیان کیا گیا تھا،
اس آیت کریمہ میں اسی امت کے مخالفین کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں، یعنی اس امت میں سے جو لوگ مخالفین تھے ان کی حالت کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، اور بظاہر اگرچہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، مگر در حقیقت مخاطب امت ہے کہ ان بت پرستوں کی گمراہی میں شک نہ کرو، اور ظاہر ہے کہ جو بت پرستی اور گمراہی میں ہو وہ مستحق عذاب ہوتا ہے، لہٰذا یہ لوگ مستحق عذاب ہیں، اس لیے ہم ان کو اسی طرح عذاب میں مبتلا کریں گے جس طرح ان سے پہلی والی امتوں کو بوجہ بت پرستی و گمراہی عذاب میں مبتلا کیا تھا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے۔ آگے فرمایا گیا ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم اے کا عبادتہم من قبل وقد عذبناہم، اور وہ لوگ بتوں کی عبادت اسی طرح کرتے ہیں جس طرح ان کے آبا و اجداد بتوں کی عبادت کرتے تھے ان سے پہلے، اور تحقیق کہ ہم نے ان کو عذاب دیا، یعنی ان کے آبا کو عذاب دیا، اور ان کے پاس اس بت پرستی کے بارے میں تقلید آبائی کے علاوہ کوئی دلیل نہیں کہ صرف تقلید آبائی میں باطل کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ چنانچہ بت پرستی اور گمراہی ان کو باپ دادا سے بطور میراث ملی ہے۔ آگے فرمایا گیا وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ مِثْلَهُمْ نَصِيبَهُمْ حَظَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ غَيْرَ مَنْقُوصٍ اے تامن غیر منقوص اے تامن، اور بے شک ہم ان کو ان کے آبا کی طرح عذاب کا پورا حصہ دیں گے جس میں کسی طرح کی کمی نہیں کی جائے گی، یعنی پورا بدلہ ملے گا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اگرچہ تقلید آبائی کو سند بنا کر جھوٹے معبودوں کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ جھوٹے معبود ان کو بالکل ہی کام نہ آئیں گے۔ یقیناً ان سب کو آخرت میں عذاب کا پورا حصہ دیا جائے گا جس میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ یہاں پر لفظ غیر منقوص یہ عطان غیر مجزوز کے مقابل میں ہے کہ سودا کے واسطے اللہ تبارک تعالیٰ نے عطان غیر مجزوز فرمایا اور اشقیاء کے واسطے غیر منقوص فرمایا۔ وآخر دعواہم الحمدللہ۔